آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کے اوپر آتی ہیں، لیکن اس میں سے اپنے اصل مقصد سے ہٹنا اور اس میں سے اپنے اصل چیزوں سے ہٹنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ اسے کبھی قبول نہیں فرماتے۔ اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ پھر آخرت میں بیان فرمائیں گے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تکالیف آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، جو بندہ اس پہ صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں گے اس کو کامیاب کروں گا۔ مصیبتوں پہ آنے پہ صحابہ خوش ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ہم مصیبتیں مانگیں، مصیبتوں کے آنے پہ صحابہ خوش ہوتے تھے، اور مصیبتوں کے نہ آنے پہ صحابہ ڈرتے تھے کہ ہم میں کہیں نفاق تو نہیں آیا، ہم کہیں منافق تو نہیں ہو گئے، ہمارے اندر نعوذ باللہ نفاق کا شیبہ تو نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے اگر آزمائشیں نہیں ہے تو وہ ڈر جاتے تھے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ تو نہیں دیا۔ اس لیے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، لوگوں یاد رکھو، جون سا بھی دین کا کام تم شروع کر دو اور اس کے مخالف لوگ کڑے نہ ہو جائے تو سمجھ لینا دو باتیں ہیں، یا تو اخلاص کی کمی ہے یا تیرے دین کی کمی ہے۔ ہمیشہ حق کے سامنے باطل اٹھ کھڑا ہوگا، وہ باطل کبھی تیرے اپنے ساتھیوں میں ہوگا، کبھی غیر کے ساتھیوں سے ہوگا، لیکن ہمیشہ تیرے سامنے حق کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے۔ بیان فرمایا کہ جب یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ تمہیں اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنے دین کا کام لینا یہ پھر چاہ رہے ہوں گے، تو مطمئن نہ ہونا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا جس نے تمہیں اس کے لیے قبول کیا۔ تو یہ تکالیف مصیبتیں صحابہ نے جو دیکھی، آپ حیران رہ جائیں گے، صحابہ کی عورتیں، صحابیات میں ایسے ایسے واقعات ہیں، آپ اندازہ کریں۔ دیکھیں ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ نے بس ہمارے اوپر ہی مصیبتیں، ہمارے اوپر ہی مصیبتیں۔ مسلمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کرنی ہے۔ اگر دنیا میں تکلیف نہ آئے، دنیا میں کوئی مصیبت نہ آئے تو راحت کا کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ اگر رات نہ ہوتی دن کا پتہ نہ لگتا، یاد رکھیں، تکلیف نہ ہوتی راحت کا کبھی پتہ نہ لگتا، اللہ کی آزمائشیں نہ ہوتی تو اللہ کی محبت کا پتہ نہ لگتا۔ اسی لیے بیماریوں کا آنا، حالات کا آنا، یہ آج دیکھیں وبائی امراض عام ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذابات ہیں، لیکن انفرادی طور پر اگر ایک بندے کے اوپر کوئی جزوی بیماری یا جزوی تکلیف نہیں پہنچتی، یاد رکھے وہ اپنے ایمان پہ ڈرے، وہ اپنے ایمان پہ ڈرے۔ ایک صحابیہ ہے، مشہور صحابیہ ہیں، اور صحابی رسول سے اس کی شادی ہے، تو صحابی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ایک گلاس پانی چاہیے مجھے۔ اب وہ پانی لینے گئی، اب جب وہ پانی لینے گئی تو کچھ دیر ہوئی تو یہ صحابی رسول سو گئے۔ اب جب زوجہ محترمہ آئی تو وہ اس کے سرہانے کھڑی رہی۔ اب وہ عورت ہے، اس نے پانی پکڑا ہوا، شوہر سویا ہوا۔ اب صبح جب اس کی آنکھ کھلی دیکھا تو بیوی کھڑی، اس نے کہا اللہ کی بندی ابھی تک کھڑی ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں پانی لائی تھی، آپ سو گئے تھے، آپ کے حکم کی تعمیل تھی تو بس میں کھڑی رہی، میں نے کہا چلو ابھی جائیں گے، ابھی جاگ جائیں گے، ابھی جاگ جائیں گے، آپ نہیں جاگے اس لیے میں آپ کی۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اتنی اطاعت گزار، فرمان بردار، اتنی بااخلاق، اتنی بات کو سمجھنے والی عورت اللہ نے دی ہے، تو اس نے خوش ہو کے کہا کہ مانگ، اگر مجھ سے تو کوئی چیز کا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں تو میں حاضر ہوں۔ عورتیں ایسی ہوا کرتی تھی، مرد اگر صحابی تھے تو عورت صحابیات تھی۔ اب اس نے کہا میں آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ دیں گے؟ اس نے کہا میرا وعدہ ہے۔ دیکھیں ہمارا اور آپ کا ایک وعدہ ہے، ایک تو ہم وعدے کرتے ہیں، ایک صحابہ وعدے کرتے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ ہم تو وعدہ اس لیے کرتے ہیں کہ توڑ دیں، ہم تو بات کو اس لیے لیٹ کرتے ہیں تاکہ مروڑ دیں، ہم تو تھوڑی سی جگہ اپنے لیے اس لیے چھوڑتے ہیں وہاں پہ بھاگ جائیں۔ لیکن وہ صحابی رسول تو اس نے کہا نہیں، میں بات ضرور، آپ کی جو مطالبہ ہے میں اس کو پورا کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے طلاق دے دیں۔ اب وہ صحابی پریشان ہوا، اتنی اچھی بیوی ہے اور مجھ سے طلاق مانگ رہی۔ اس نے کہا یہ معاملہ کیا ہے، کیسے طلاق دوں، کیوں طلاق دوں؟ نے کہا دیکھ بھئی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے طلاق دے گی، اب مجھے طلاق چاہیے۔ اس صحابی رسول نے کہا طلاق تو نہیں دے سکتا،
لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، یہ سارا ماجرا، سارا واقعہ اس کے سامنے پیش کریں گے، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف اللہ کے نبی کی طرف صبح کو روانہ ہوئے، راستے میں صحابی رسول کو ٹھوکر لگی تو خون نکلا، تو اس صحابیہ نے اپنا دوپٹہ پاڑ کر اس کے زخم کو باندھا اور اس کو کہا گھر واپس جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کے سامنے مطالبہ رکھنے کے، تو مطالبہ چھوڑو، مجھے آپ کی زوجیت میں ہی رہنا پسند ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، بس یہی پسند ہے مجھے اور کوئی کچھ چیز نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، واپس آ گئے۔ کہتے یار میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ مجھے میری بات نہ بتلا دیں۔ پہلے طلاق مانگا، پھر اس کے بعد ٹھوکر لگی، پھر دوبارہ آپ کہتی ہے میں نے طلاق نہیں مانگنا، یہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹھو میں بتاتی ہوں۔ جب وہ بیٹا، اس نے کہا میں نے آپ سے سنا کہ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے اوپر تکالیفیں اس طرح آتی ہیں جس طرح اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے، اس طرح مسلمان کے اوپر تکالیف آتی ہے۔ اور میں نے کئی عرصے سے دیکھا کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئی، اور بیان فرمایا کہ جس پر تکلیف نہیں آتی وہ منافق ہوتا ہے، نفاق اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ مجھے اسی بات کا شک و شبہ تھا، میں نے اسی وجہ سے آپ سے طلاق چاہی کہ آپ پر ایک عرصہ دراز تک کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، لیکن جب ہم راستے میں جا رہے تھے اور آپ کو ٹھوکر لگی تو یہ ٹھوکر کا لگنا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب بھی آپ کو نہیں چھوڑا، اللہ آپ کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے اوپر یہ مصیبت آئی تو پتہ لگا اللہ اب بھی آپ کو آزما رہے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے دیکھا کہ بھئی آپ کے اندر نفاق نہیں ہے۔ تو بیان فرمایا یہ آزمائشیں ایسی ہیں دنیا کے اندر، یہ تو دارالامتحان ہے، دارالآزمائش ہے، یہاں پر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش تو آئے لیکن صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ ہم تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ 3-4 دن اپنی میتوں پر رونا دھونا سب کچھ کر کے اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے صبر دے دیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر تو وہ ہوتا ہے جو ہی مصیبت آئے دل پنظر، دل مطمئن ہے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو جب دفن کرنا چاہا، جب دفن فرما رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، دل مطمئن ہے، آنسو پر آنکھوں پر کسی کا اختیار نہیں۔ تو آنسو کو نکل جانا یہ بے اختیار چیزیں ہیں، لیکن جب دل مطمئن ہو اللہ کی تقدیر پر، واویلا نہ ہو، نوحہ نہ ہو، چیخنا چلانا نہ ہو، اسی کا نام صبر ہے۔